الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق فزيدي سهل لنا إشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پھر کامل کاملہ را رحمانو سینے لہار لیا تیرے بجو ڈگے انو کوئی نہ سنبھال دا تیرے بجو ڈگے انو کوئی نہ سنبھال دا لب کے نیاں کتھوں سونا تیرے یا رسول اللہ کے چہرہ تیرا نور بنے ساری کائنات نور چہرہ تیرا نور بنے ساری کائنات نور رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نور پورا نور تو جگے ایک دی تیری زلفاں دے جال دا تو جگے ایک دی تیری زلفاں دے جال دا چلو لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے لدا لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور کائنات والی کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے کروڑہا درود و سلام کو بعد آج دائے جمعۃ المبارک تاجدار اولیاء امام الاولیاء قدوۃ السالکین برہان الواصلین حضور سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پرروار تے پڑھنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں رب العالمین اس جمعۃ المبارک نو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آئی دا ساڈا موضوع ہے
میرے نبی دے ہاتھ دے کمالات اللہ نے نبی دے اپنے نبی دے محبوب نو ہاتھ نو کی شانہ عطا فرمائی نے رب العالمین حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے آمین اصل مسلمانہ دا اے عقیدہ ہے کہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا نو معجزہ بنایا ہے سبحان اللہ کہہ رہا جن دن ساڑھے کسان باٹیاں کرتے پہنے انہی کسر پچھلیاں نہیں کہنی وہ اشر دے کے اپنی کسر پوری کرنے گے تو اسی سبحان اللہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر عمل نو ہر قول نو ہر ادا نو بلکہ انج کہہ لو رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بالا مبارک دی چوٹی تو لے کے پیران دیا نمہ مبارکہ تک سراپائی موجزہ بنایا ہر شے موجزہ ہر ادا موجزہ ہر کلام موجزہ ہر گل موجزہ میرا نبی جیڑا کام کر دبے وہ بھی موجزہ جدے تو روک دبے وہ بھی موجزہ ایک موجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک جدے بارے رب العالمین نے فرمایا بیت رضوان ہو رہی حدیبیہ دا مقام ہی رب العالمین نے فرمایا محبوب اینا کنو بیت لو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نال جدو بیت لئی نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھیا اتنے صحابہ اکرام ہاتھ رکھ رہے نے جناب سیدنا صدیق اکبر مولا کائنات جناب عمر فاروق یہ درشنا مبشرہ اپنا ہاتھ رکھ رہے نے رب العالمین نے فرمایا محبوب سب تو اوپر ہونا اپنا ہاتھ رکھو جدو محبوب نے اوپر ہاتھ رکھیا فرمایا سن لو تھلے پاسے محبوب دا ہاتھ ہے بچکار تو آٹے ہاتھ نے ید اللہ فوق ایدیہم انہاں سارے ہاتھاں دے اتے جڑا ہاتھ ہے سونیا وہ تیرا ہاتھ نہیں وہ میں خدا دا رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک نو اپنا ہاتھ مبارک آکھے کیا ہے ہاتھ مبارک نو اپنا ہاتھ مبارک آکھے اللہ دا ہاتھ نہیں ہے اللہ دی ذات جسم تو پاکے مکان تو پاکے جیڑا سوچ میں چاہے وہ خدا نہیں ہو سکتا جیڑا کسے دے بہم پہ چاہ جائے وہ خدا جیڑا ہاتھ میں چاہ جائے خدا نہیں لیکن رب العالمین نے محبوب دے ہاتھ مبارک نو اپنا ہاتھ کہہ کے دسیا کہ مت سمجھو یہ نبی بے اختیار آیا ہے نا اسائیں نو ایویں دا اختیار دے چھڑیا جیڑا کام آکھے گا وہ ہوندا جاوے تو رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک نو اپنا ہاتھ آکھے اور قرآن شاہد اس چیز دا توجہ کرتے پہ ان ہاتھ ان لوگیاں دینے محبوب نے اشارہ کیتا تے سورج کشے پیا کے مڑ گیا میں کیا ہے اوہ بیلیا غور کر ہاتھ تے جناب والا نبی پاک دا نظر آ رہا ہے لیکن ہاتھ ہوئے جنہوں رب نے اپنا ہاتھ ہے کیا چاند ٹوٹ سکتا ہے نہیں ٹوٹ سکتا لیکن محبوب اپنی انگلی دا اشارہ فرمان چاند دو حصیاں میں چیر جاوے وجہ کی یہ ہاتھ وہ ہاتھ نہیں جڑا عام ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہو بے جنہوں رب العالمین نے اپنا ہاتھ آج تک کسے بندے نے واپس آیا ہوئے تے کہتی نہیں آکھیا ہوئے سبزی کرتے انگلی کٹ کرتی ہے تے بچوں پانی نکلے بولو بھائی نہیں کدی جو ہے جنہیں مزدور نے یکم مہینے جو ہمیں مزدورہ ہونا نہیں اینے مزدور دوست نے کدی کسی آکھیا ہے تھوڑی بچی دے وچ پانی نکلا نہیں بولو بھائی جدوں نکلے گا خون نکلے گا پر ایک ہاتھ ہوے جدے وچ خون نہیں نکلدا پانی نکلدا وہ ہاتھ کھیڑا ہے وہ عام ہاتھ نہیں وہ ہاتھ ہوے جنوں رب العالمین نے اپنا ہاتھ کرنا یہ ہوا تے پھر سبحان اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ جیڑا بندہ ہاتھ بناندا سی انہوں سمجھ نہیں سی ہوندی کہ ریشم کیڑی شے ریشم کیڑی شے نواندے نے بھائی ریشم نالوں زیادہ نرم و ملائم سی
تے نبی پاک دا ہاتھ مبارک ایڈا نازک سی روئیوں دا کی مقابلہ کر دی سی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دیکھن نو تے ہاتھ لگدا سی پر غور کریے انج ہوندا سی جویں چاندی دیاں ڈلیاں نہیں ہوندیاں چاندی دیاں سبحان اللہ چاندی دیاں کیا سبحان اللہ ایویں تے رب العالمین نے اس ذات نو اپنا محبوب نہیں کیا رب العالمین نے اپنے شہکار دا او کمال بنایا تے رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو تخلیق فرمایا یہ نبی پاک دے ہاتھ مبارک دا توجہ حضرات کی توجہ چاہتا بخاری شریف دی حدیث پڑھتا پیا کتاب الکسوف پڑھتا پیا سورج گرہن دی نماز توجہ فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن دی نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھاتے آپ نے اپنا پیر مبارک مسلے تے اگے کیتا پھر ہاتھ اتے کیتا ہاتھ تھلے کیتا پیر پیچھے کیتا نماز مکمل کر لی صحابہ اکرام نے عرض کی تھی سونیا بڑی باری تانے پیچھے نماز پڑھی پر اینج دا معاملہ پہلی دفعہ دیکھئے کہ تسی پیر بھی اگے کیتا ہے ہاتھ بھی اتے کیتا ہے ہاتھ بھی واپس لائے تے پیر بھی پیچھے لائے توجہ کرتے پہ تسی میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں تاڑی توجہ واسطے امام صاحب اگے نماز پڑھا دیا بٹن بند کریں یا کھولن تے پیرن پتہ لگ گیا تھا بولو تے نہیں توجہ کرتے پہ پھر بھی پوچھنے لگا تھا امام صاحب جیب چوں موبائل کر کے جیب چپان تے پیچھے نے نماز پڑھنا پتہ لگ گیا تھا نہیں لگتا یہ صحابہ کرام کو بھی پتہ لگ گیا کہ نبی پاک پیر بھی اگاں کیتا ہے ہاتھ بھی اگاں کیتا ہے بھئی سمجھ آ رہی گل کہ نہیں ہیں یہ دا مطلب ہے ساڈی نگاہ کتے اور ہوندی ہے انہاں دی نگاہ کتے اور ہوندی سمجھتے پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیلیو تو کی درزا نماز پڑھتا پیا سا جنت چ میری نظر گئی کتے نظر گئی جنت چ نظر گئی میں اوتھے کھجوراں اوتھے انگوراں دا ایک گچھا لٹکتا دیکھیا دل کیتا اے لیواں میں پہلے دسیا بخاری شریف پڑھتا پیا کیڑی کتاب دسی ہے بخاری شریف میرا دل کیتا میں وہ انگوراں دا گچھا لیاواں تے تانوں دواں پھر میرے دل چاہیا جنت دی نعمتاں جنت وچ چینیاں رکھ ہاتھ اپنا تھلے کیتا پیر پیچھے اچھا حدیثی تے تسی سن لی ماشاءاللہ بڑی توجہ نال سن لی ہے لیکن تسی غور نہیں کیتا گلاں تے جو نبی پاک نے فرما دی تھی نبی پاک کھڑے کتھے نے ہیں زمین تے مسلے تے کھڑے نے تے ویندے کتھے پہ ویندے کتھے پہ نے جنت وچ ہیں توجہ پھر کر لیں اور تھوڑی سی گل کر لیں گے دیکھو توجہ فرماؤ نبی پاک نے جڑا ہاتھ اٹھایا وہ کتھے گیا سی کتھے گیا جنت ہاں سمجھے نہیں تسی گل نبی پاک ہاتھ اٹھان تے جنت میں جاوے کھلوتے مسلے تے ہون تے نظر جنت میں جاوے مسلمان بھائیو توجہ کریا جی اگر میں اپنا ہاتھ ایتھے بیٹھ کے اٹھاواں تے میرے سر تو کتنا اونچا جاوے گا 1 فٹ 1.5 فٹ اس تو زیادہ تو نہیں جاوے گا توجہ کرو ہاتھ اٹھاواں تے کتنا 1.5 فٹ جی میں نظر اٹھاواں تے کتھوں تک جائے گی پہلے آسمان تک تے جائے گی کہ نہیں کہیں تے بھی ٹوٹ جاندی تارے کیڑے کو پہلے آسمان دی نظر ہوندے نے اگلے آسمان دی نظر ہوندے نے دیکھو میں ہاتھ اٹھاواں تے میرا ہاتھ 1.5 فٹ جاوے میں نظر اٹھاواں تے ہزاراں میل اتا ٹر جاوے میں ہاتھ اٹھاواں تے میرا ہاتھ 1.5 فٹ جاوے تے میں نظر اٹھاواں تے ہزاراں میل اتا ٹر دے او جدا ہاتھ دی جنت وچ ٹر جائے او دی نظر کتھے جاندی ہے جدا ہاتھ دی جنت وچ ٹر گیا او دی نظر کتھے جاندی ہوے گی اے کمال کائنات وچ کسی ہور نو نہیں ملیا اے ملیا تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے شانہ تے مقام تے مرتبے عطا فرمائے نے کتب حدیث بریاں پیاں نے مسلمان بھائیو توجہ فرمایا جے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ جدھر اٹھا دیندے نے رب العالمین تھنوں عطا بنا دیندے نے جدھروں رب العالمین دے محبوب اپنا ہاتھ روک لیندے نے ادھر رب العالمین دیا رحمتاں بسنیاں بند ہو جاندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم گلی چ چل دے کسے واسطے جناب والا دعا فرما دیندے نے رب العالمین محبوب دیاں دعاواں نو قبول فرما لیندے نے ادھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل دے نے بچیاں دے ہتھاں تے جناب والا بچیاں دے سراں تے ہتھ پھیر دے نے بچیاں دے چہریاں تے ہتھ پھیر دے نے ایک اور برکت والا کمال والا ہاتھ ہے جدے سر تے پھر جاوے رب العالمین پریشانیاں دور کر دیندا ہے جدے چہرے تے پھر جائے رب العالمین انہوں جناب والا مرنے وقت تک دا چہرہ سلامت رکھدا ہے جدے واسطے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چک کے دعا کر دے رب العالمین ادھر اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے پریشانیاں دا بوئے پھل جاندیاں نے بجا کی ہاتھ ہوئے جنہوں رب العالمین نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم محبوب یہ ہاتھ تمہارا ہاتھ نہیں بلکہ سارے دیوتے اللہ دا ہاتھ تھے سارے دیوتے اللہ دا تھے تائت زور سلطان العارفین برہان الواصلین عمدۃ الکاملین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کمال دا فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان ذکر کر دیا فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی کہنا پارا نال شفاعت سرے برے عالم مل کے کہہ لو سرے برے آواز نہیں ہے بیلی بیٹھے نے مل کے کہہ لو سرے برے عالم جی کہہ لو سرے برے اللہ جناب تیرا ذکر کردہ پیاوے اپنی جناب بھی جنو خاص رحمت عطا فرما مل کے کہہ لو سرے برے سرے برے سر برے آدم سر برے سر برے سر برے عالم سر برے نال شفاعت سرے برے عالم چھوٹ سی عالم سارا بے حد درود نبی نو جس دائد بسارا میں قربان تینا تھی میرا کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ جدر اٹھ جاندہ ہے جدر نبی پاک دا ہاتھ مبارک اٹھ جاندہ ہے وہ عطا بڑھ جاندی ہے جدر میرے نبی پاک کرم دی خیر پا دے دے لے پھر انہوں نہ دنیا دی تھوڑ رہی دی ہے نہ آخرت دی تھوڑ رہی دی ہے
ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے والد محترم یہودی کو قرضہ نہیں دینے فوت ہو جاندے نے، ادھر یہودی بھی قرضہ لین آ جاندا ہے، کہندا وے تیرے والد نے میرے کو قرضہ لیا وے۔ جناب جابر بن عبداللہ فرماندے نے یہ پیریاں کچھ دن کٹ لے میں تیرا قرضہ تینوں واپس کر داواں گا۔ نانا کہنے لگا بڑی دیر ہو گئی ہے، میں قرضہ لے کے جانا ہے، اج قرضہ تمیں گا میں تاں جانا ہے، بھومے تے بہ جاندا ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ پریشان ہو جاندے نے، اے شریف بندہ وا ملے وچ عزت دے لوکی کی کہن گے، قرضے والا بھوے تے بیٹھا ہے، جناب والا بڑی ندامت ہوے گی، بڑی پریشانی بندے نے بنائی ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ ترلا کر دینے آندا نا 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 قرضہ لے کے جانا ہے۔ جناب جابر پریشان ہو جاندے نے ہن کی ادا کرنا ہے؟ دل چ خیال ہوندا امام الانبیاء دی بارگاہ وچ جاؤ، جدو جناب عبداللہ جابر نبی پاک دی بارگاہ وچ جاندے نے، اے مازار دے کاجل والیا، بدوہا دے چہرے والیا، علم نشرا دے سینے والیا، سونیا سونیا قرضے والا بھوے تے بیٹھا ہے، ملے عزت خراب کردا پیا ہے، بڑا پریشان کردا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مسئلہ کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ قرضہ والد نے لیا سی، والد فوت ہو گئے نے، ہاتھ نے تانگ میں قرضہ نہیں دے سکدا۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی بندوبست؟ سونیا کوئی بندوبست نہیں، کھجوراں دا ایک باغ ہے، او دے وچ بھی فصل تھوڑی ہوئی ہے، جو کرتا پہ نہیں فصل جنی تھوڑی ہو گئی اس جو کہتے باقی نو تے اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ سونیا ایک ہی کھجوراں دا باغ سی تے اودے وچ بھی کھجوراں تھوڑیاں نے، تے سونیا نہ تو دا قرضہ لینا تے جے اونوں دیتا تے میرا سال اوکھا ہونا تے پھر ہن جا سونیا تسی او دا ترلا نہیں کرنا، میں ترلا ہو کرے جی پلے کا کرنا ہو اسی کیڑی گل تو ترلا کری؟ سونیا پھر جاندا نہیں پیا، میں جاننا وہ بھی ٹوٹ جاندا تے تیرا مسئلہ بھی حل ہو۔ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ تشریف لے، میں کتھے تیرا کھجوراں دا باغ؟ سونیا میں لا کھجوراں۔ حضرت جابر فرماندے میں کھجوراں لا کے ڈھیری لا لئی، نبی پاک نے فرمایا چنگیاں چنگیاں کے پاسے کر، مریڑیاں مریڑیاں ایک پاسے کر لے، تے جیڑی ڈھیری تو قرضہ دینا ہی وہ مل دا۔ حضرت جابر بن عبداللہ ڈھیری لائی تے آکھیا یا رسول اللہ اے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیری دے دوبارے چکر لایا، کچھ کھجوراں تو اٹھائیاں، کچھ پڑھ کے پھونک ماری، فرمایا نے چادر پا دے تے تیرے قرضے دا بندوبست ہو جائے۔ کتاب الموعظہ میں لکھیا ہے کہ جو نبی پاک نے کھجوراں لیا نا تے آپ وہ ایک پاسے بیٹھ کے تلاوت فرمان لگے، اوڑا یہودی سی ہوڑی ہوئی اثر لگ آسا ایسے گا تو سی کہ جابر چیز دے سے لانا کھجوراں تیری آگے جوڑیاں بیلی بھی ہوئی آندے جڑا کھان آگے۔ میرا دل آتا جناب جابر نے فرمایا آئے گا کمریا تیرا خیال ہے کھجوراں نہ قرضہ لیں جائے، ساڑھے کھجوراں نہ لیں نگاہ مصطفیٰ نہ لیں۔ ادھر جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ کھجوراں تے کپڑا پا لے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کھجوراں تو کپڑا نہیں لانا، تھلوں پا پا کے قرضہ تول تول کے دئیا۔ جدو جناب والا کھجوراں تولن لگ پیندیاں نے، یہودی بیندا ہن مکیاں پر ادھر نگاہ مصطفیٰ ہے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کرن بازی ہے، او ہاتھ مبارک جدے نال آپ نے کھجوراں اٹھائیاں نے، ادھر جناب والا یہودی بیندا پیا ہے، جناب والا کھجور